طیب صاحب پوچھ رہے ہیں لاہور سے، مجھے نماز میں دنیا جہان کے خیالات آتے ہیں، اس سے نماز فاسد تو نہیں ہو جاتی نیز، اسے کس طرح بچا جائے؟ اللہ اکبر، یہ ایسا سوال ہے، اس میں میرا خیال میں مسلمانوں میں مجھ سمیت سارے ہی ہم مبتلا ہیں، خاص طور پہ یہ زمانہ جس میں فوکس ختم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا، انسان ایک وقت میں 10 کام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سے تعلق، اللہ کی لو، اللہ کی محبت، توجہ اللہ، اللہ سے تعلق کی محبت، حلاوت، مٹھاس ختم ہی ہو چلی ہے، ایک قصہ پارینہ ہو چلی ہے۔ نماز میں خشوع یقیناً مقصود ہے، لیکن ایک بات تو میں مسئلہ بتا دوں کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا خیال آتا رہے، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز میں اگر فرض واجب آپ نے پورے کر دی، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کیا یہ مقصود نہیں ہے؟ بالکل مقصود ہے۔ اور اگر نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، تو نماز میں بہرحال نقص ہے۔ اور حدیث میں جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے انسان کی شکل میں آ کے پوچھا تھا احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسے نہ کر سکو تو اتنا ہی کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے اس کے کچھ اسباب لکھے ہیں، اگر ان اسباب کو ہم اپنا لیں تو نماز میں خشوع آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، پہلے 20% آئے گا، پھر 30، 40، 50، اور اگر لگے رہے اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا 100% خشوع بھی عطا فرما دیں گے۔ میں وہ مختصر 5-8 اسباب عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ نماز کی تیاری نماز سے پہلے، وضو سے نماز کا خشوع شروع ہوتا ہے، وضو سنت کے مطابق کیا جائے اور یہ کسی سے سیکھ لیا جائے۔ وضو کتابوں سے صرف نہیں سیکھا جاتا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا تھا۔ اگر وضو سے خیال ہو کہ میں کس دربار میں جا رہا ہوں تو یہ اس وقت سے توجہ شروع ہو جائے گی کہ نماز کی۔ جب مسجد میں جائے تو استحضار کرے جیسے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں آ گیا ہے۔ یہ سوچ، اصل میں جو ہماری سوچ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ دنیا نے ثابت کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی ثابت کیا ہے، یوگی وغیرہ بدھسٹ کے، سوچ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، سوچ کے دھارے سیلاب کو آپ تھوڑی سی مشقت محنت سے توجہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ پھر جب نماز شروع ہو تو اللہ اکبر جب کہا تو یہ سمجھے کہ غیر اللہ کو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا، اور جب سورہ فاتحہ پڑھی تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد ہو جائے۔ کیسی ستم ظریفی ہوگی کہ ہم 40 سال نماز پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہ یاد ہو۔ جب یہ آپ یاد کریں گے تو ایک حدیث سامنے آئے گی کہ اللہ کہتے ہیں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھی سے سوال کروں گا، تجھی سے مانگوں گا، تیری عبادت کرتا ہوں، توحید کامل ہوتی ہے، تو اللہ کہہ رہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، سب ہٹ جاؤ، ولی عبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اب اگر یہ استحضار اور یہ خیال ہو تو توجہ شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سورتوں کا معنی یاد کرنا شروع کریں، اللہ کا پیغام تو سمجھیں، اللہ کہتا کیا ہے ہم سے۔ تو ہم جب سورت پڑھیں گے، ہم عربوں کو دیکھتے ہیں کہ عرب روتے ہیں، لوگ بعض ہمارے لوگ ایک مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ تو دیکھو ایکٹنگ کرے، بھائی ایکٹنگ نہیں کرے اللہ کے بندے، ان کے اوپر دل پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ گر نزول قرآن تیرے ضمیر پر نہیں ہوتا، ان کے ضمیر پر ہو رہا ہے، وہ اس کو رونا آ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے اللہ عذاب کی بات کر رہے ہیں، اللہ ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح رکوع میں تسبیحات کو ذرا لمبا کر دیں، 3 سے بڑھا کر 5 اور 7 کر دیں، اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، اللہ آپ پاک ہیں، ہم بڑے ذلیل ہیں، سبحان ربی الاعلی، اس کے ساتھ اس توجہ کے ساتھ اپنے لباس کو پاک ہو۔ نماز میں عمل کثیر نہ ہو، ہاتھ ہل رہے ہیں، منہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، التفات، اس سے نماز میں خیال خراب ہو جاتا ہے۔ تو توجہ دے کر ان نسخوں کے ساتھ پاکیزہ ہو کر، اچھے کپڑے، اچھی خوشبو لگا کر، اور ایک نسخہ جو حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے، ہمارے شیخ الہند سرندی نے فرمایا، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ بڑا مجرب ہے نماز کے توجہ میں، کہ جب کھڑے ہوں تو نظر سجدے کی طرف، اور جب بیٹھیں تو نظر گود کی طرف، جب سجدہ کریں تو نظر ناک کی طرف۔ اس سے بڑا اثر ہے نماز میں خشوع خضوع سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو حقیقی نماز بتا دے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں میں نے مولانا طیب صاحب سے سنا، کہتے ہیں کہ نمازی تو وہ دیکھا ہے میں نے، کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر گنتے تھے کہ یہ کتنے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تو 20 سے 25 تسبیحات رکوع سجدے میں کرتے تھے۔ سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلیٰ اس رفتار سے 25 دفعہ. جب ایسی نماز میں محنت ہوگی تو نماز تو بنے گی خود بخود.